عام لوگ بھی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے خاصے سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ یاد رہے، سال رفتہ دنیا کے امیر ترین شخص بل گیٹس، سابق امریکی صدر باراک اوباما، مائک بلومبرگ، ایلون مسک، ایپل اور اوبر وغیرہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیک ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے مالک ایلون مسک کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہوا۔ پھر یہ کے بعد دیگرے بل گیٹس، باراک اوباما، مائک بلومبرگ، جو بائیڈن وغیرہ کے اکاؤنٹس بھی ہیکر کی زد میں آ گئے اور انتہائی منظم انداز میں تسلسل سے ٹویٹس کے ذریعے انٹرنیٹ صارفین کو ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن دگنی کرنے کا جھانسا دے کر کم از کم 1,10,000 امریکی ڈالرز بٹور لیے گئے۔ جس رفتار سے ٹویٹس ڈیلیٹ کی جاتی اس سے کہیں زیادہ تیزی سے ہیکرز نئی ٹویٹس کر دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ ٹویٹر انتظامیہ نے ہیکرز کی رسائی روکنے کے لیے متاثرہ اکاؤنٹس وقتی طور پر غیر فعال کر دیے۔ اب اسی واقعے سے اندازہ لگا لیں کہ آج کے جدید دور میں سائبر سیکیورٹی کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ بلا شبہ انٹرنیٹ نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، تاہم ایک انتہائی اہم ترین پہلو نجی معلومات کو پوشیدہ رکھنے کے حوالے سے ہم سب کہیں نہ کہیں ناکام نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، لیکن ہماری اپنی ہی غفلت کی وجہ سے سائبر کرائمز میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک تک نہیں۔ جیسے جیسے نت نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں، جرائم کے طریقہ کار بھی بدل رہے ہیں، اب وہ بھی سائبر ہو گئے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی نجی گھریلو معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں، پھر وہی تصاویر، ویڈیوز وغیرہ ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ اس حوالے سے سائبر سیکیورٹی مستحکم و منظم کرنے کی اشد ضرورت ہے، بلکہ ملک گیر سطح پر آگہی مہم چلائی جانی چاہیے۔ اسکول، کالجز میں سیمینارز ہونے چاہیے اور عصر حاضر کی ضرورت کے پیش نظر سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے نصاب میں بھی کوئی سبق شامل ہونا چاہیے، تاکہ نسل نو کو اس ضمن میں مکمل آگہی ہو اور وہ اپنا تحفظ کر سکے۔ اپنے آئی ڈی، کریڈٹ، ڈیبٹ کارڈز، پاس ورڈز ہمیشہ محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ قریبی دوستوں تک کو نہ بتائیں۔ کسی بھی عوامی مقام جیسے سائبر کیفے، شاپنگ مالز اور ایئرپورٹس وغیرہ کا وائی فائی استعمال کرنے سے گریز کریں کہ کی بورڈ لاگنگ اور ہاٹ اسپاٹ مانیٹرنگ ٹولز کے ذریعے اکاؤنٹ کی معلومات ہیک ہو سکتی ہیں۔ غیر محفوظ یا غیر مقبول ویب سائٹ سے شاپنگ کرتے ہوئے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہ کریں۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ بناتے وقت غیر ضروری نجی معلومات جیسے گھر کا پتہ، پکچر وغیرہ دینے سے گریز کریں۔ سوشل میڈیا اور سرچ انجن اکاؤنٹس کے لیے مشکل پاس ورڈ کا انتخاب کریں کہ سائبر کرائم سے بچنے کا واحد ذریعہ احتیاط اور سمجھداری ہے۔ سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا پرائیویسی کی اہمیت کے ضمن میں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی ایگزیکٹو اور ماہر قانون نگہت دات کا کہنا تھا کہ سائبر سیکیورٹی اور سائبر کرائمز دو الگ اصطلاحات ہیں، مگر اکثر لوگ انہیں ایک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی سے مراد یہ ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کسی بھی سسٹم پر حملہ ہونے سے قبل اس کا تحفظ ممکن بنایا جائے یا اپنے نیٹ ورکس، سسٹمز وغیرہ کو محفوظ کیا جائے۔ ایک اچھی سائبر سیکیورٹی وہی ہوتی ہے جس کے حوالے سے منظم پالیسی مرتب کی گئی ہو اور اس کے تحت کام کیا جائے۔ یہ کام کارپوریشنز، بڑے ادارے اور حکومتیں مل کر کرتی ہیں۔ اس کے برعکس ہیکنگ، ہیٹ سپیچز، آن لائن ہراسانی وغیرہ سائبر کرائمز کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے بدنیتی اور ناجائز طریقے سے کسی سسٹم یا نیٹ ورک تک رسائی کی کوشش کی جائے تو وہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ سائبر سیکیورٹی کا اطلاق انفرادی سطح سے حکومتی سطح تک سب پر ہوتا ہے اور یہ سبھی کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہم 90 کی دہائی میں نہیں رہ رہے جہاں زندگیاں ایک ٹیلی فون، فیکس یا بس ای میلز تک محدود ہو۔ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور سب آپس میں ڈیجیٹلی جڑے ہوئے ہیں۔ گو کہ ہمارا شمار تیسری دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی 70% سے زائد آبادی موبائل فونز، سمارٹ فونز استعمال کر رہی ہے اور گزشتہ چند برس سے الیکٹرانک گیجٹس، بالخصوص سمارٹ فونز وغیرہ کا استعمال کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے۔ گویا انٹرنیٹ زندگی کا لازمی جزو بن چکا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح زندگی گزارنے، معاشرے میں رہنے کے چند اصول ہوتے ہیں، اسی طرح انٹرنیٹ استعمال کرنے کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ ہمیں مکمل آگہی کے ساتھ ہی انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے بھی پرائیویسی اور سیکیورٹی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں اسے بری طرح نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے گھروں کی حفاظت پر تو دھیان دیتے ہیں، لیکن جہاں اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، دن بھر کے معمولات، ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی
سرگرمی اپڈیٹ کرتے ہیں اس کی حفاظت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ یاد رکھیں، سائبر کرائمز ہماری اپنی بے پرواہی سے ہوتے ہیں۔ ہماری ذرا سی غفلت سائبر کرمنلز کو نقصان پہنچانے کا موقع فراہم کرتی ہے، پھر چاہے وہ پیسے کے ذریعے ہو یا کسی اور طرز کی بلیک میلنگ کی صورت۔ لہٰذا اپنی کسی بھی طرح کی معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ ہمارے ہی خلاف استعمال نہ ہو جائے۔ اب جہاں تک بات ہے واٹس ایپ کی، تو ان کی پرائیویسی پالیسی کے حوالے سے اتنا واویلا اس لیے مچایا گیا کہ جب واٹس ایپ کا آغاز ہوا تھا تو اسے اپنی سیکیورٹی ہی کے سبب زیادہ شہرت ملی تھی، یعنی لوگوں نے واٹس ایپ کا استعمال اسی لیے شروع کیا کہ وہاں ان کا ڈیٹا محفوظ تھا۔ ویسے چیٹس تو پالیسی اپڈیٹ کے بعد بھی اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ رہیں گی، لیکن پروفائل پکچرز، سٹیٹس، کانٹیکٹس وغیرہ محفوظ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اس حوالے سے دنیا بھر میں شور اٹھا، جو جائز ہے۔ ٹیک گینٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی وقت کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ صارفین کے ڈیٹا کا تحفظ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عوام کی ایک بڑی تعداد واٹس ایپ کے متبادل سگنل اور ٹیلی گرام وغیرہ پر سوئچ کر رہی ہے۔ حالانکہ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہمارا ڈیٹا محفوظ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایسی صورتحال میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈیٹا زیادہ محفوظ کس ایپ پر ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ عرصہ دراز سے ہمارے ملک میں ڈیٹا پروٹیکشن لا کی بات ہو رہی ہے، مگر تاحال عمل نہیں ہو سکا۔ نہ جانے کیوں ہم کسی بھی معاملے پر پہلے سے تیاری نہیں کرتے۔ اگر واٹس ایپ پرائیویسی اپڈیٹ نہ کرتا تو یقیناً اب بھی اس حوالے سے بات نہ ہوتی۔ FIA کے ایک سینئر آفیسر کا کہنا تھا کہ صرف کراچی سے روزانہ کی بنیاد پر 10 سے 12 سائبر کرائم کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جن میں خواتین، بچیوں کے ساتھ آن لائن بلیک میلنگ، رینزم ویئر اور بینک کا نمائندہ بن کر اکاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کر کے پیسے بٹورنے کے واقعات سر فہرست ہیں۔ ہم اکثر کالجز بلکہ سکولز کی سطح پر بھی آگہی ورک شاپس کرواتے ہیں، جہاں میں نے خود بچیوں کو سمجھایا ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر، انتہائی پرسنل معلومات شیئر کرنے سے گریز کریں کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کا ڈیٹا کب، کہاں اور کیسے آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر پرائیویسی لگا کر 100% محفوظ ہو گئے ہیں، لیکن ذرا سوچیں، اگر آپ نے اپنی کوئی تصویر شیئر کی، اپنے 2 دوستوں سے ہائڈ نہیں کی تو وہ میرے بہترین دوست ہیں، پھر ان دوستوں نے وہ تصاویر اپنے پاس محفوظ کر لی اور ان کا سسٹم ہیک ہو گیا، یا انہوں نے کسی اور کو وہ تصاویر بھیج دی، تو کیا آپ کا ڈیٹا محفوظ ہوا؟ ہرگز نہیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح گزشتہ برس جون یا جولائی میں ہم نے ایک گاؤں میں ریڈ کی تھی، جہاں کے لوگ اتنے پروفیشنل تھے کہ بینک کے نمائندے بن کر شہروں میں کالز کرتے اور پیسے لوٹتے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ باقاعدہ وہ لوگ درختوں پر چڑھ کے کال کرتے تھے۔ انہیں گاؤں میں ہی پروفیشنلی بات کرنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ بظاہر سادہ نظر آنے والے وہ دیہاتی کتنے لوگوں کو بے وقوف بنا چکے تھے۔ اب جہاں تک بات ہے سائبر کرائمز کے تدارک کی، تو یہ اسی صورت ممکن ہے جب پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کو اپڈیٹ کیا جائے اور اس میں مجوزہ سزائیں سخت کی جائیں، کیونکہ جب تک سزا کا خوف نہیں ہوگا تب تک جرائم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔